اٹینشن ایوری ون، زمان نے سب کو متوجہ کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج میرے بھائی ابرار شاہ، معاذ شاہ اور حمدان شاہ کی شادی ہے، تو اس شادی کو یادگار بنانے کے لیے ہمارے بھائی بھابھیوں کے لیے کچھ گائیں گے۔ ان کو لے کر دل میں جو فیلنگس رکھتے ہیں وہ بتانی چاہیے۔ سانگ سنا کر یا شعر آپ کی مرضی؟ تو پہلے آئیں گے حمدان بھائی۔ زمان نے مسکراتے کہا۔ مائک حمدان کو دیا۔ حمدان نے ایک نظر اسرا کو دیکھا جو نظر ملتے ہی سر جھکا گئی۔ تیرے لیے یہ دل جو بہت فکر مند ہے، میں کیا کروں جانا، مجھے تو پسند ہے، تو میری صرف میری ہے میری جانا، یہ دل تیرے حوالے سے شدت پسند ہے۔ اس کے لفظ سن کر اسرا کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اوئے ہوئے، واہ حمدان بھائی، کمال کر دیا، محبت کا جادو آپ پر بھی چل گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، عشق نے نکما کر دیا، ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے تھے۔ زمان نے مسکراتے شعر پڑھا تو سب ہنستے تالیاں بجائیں۔ اب معاذ بھائی کی باری ہے، معاذ بھائی تشریف لائیں۔ زمان نے اسے بلایا۔ معاذ نے آتے مائک اس سے لیا اور مسکراتے میرا کو دیکھا۔ شاید کبھی نہ کہہ سکوں میں تم کو، کہے بنا سمجھ لو تم شاید، شاید میرے خیال میں تم ایک دن ملو مجھے کہیں پہ گم شاید۔ معاذ نے کہتے میرا کو دیکھا جو دلہن کے جوڑے میں اس کے دل کے تار چھڑ گئی تھی۔ میرا نے نظریں اٹھاتے غصے سے اسے گھورا تو معاذ نے مسکراتے آنکھ ونک کرتے ہوئے اس کی قاتلانہ نظروں کے وار دل پر ہاتھ رکھتے گرنے کی ایکٹنگ کی۔ میرا سٹ پٹاتے سر جھکا گئی۔ جو تم نہ ہو رہیں گے ہم نہیں، نہ چاہیے کچھ تم سے زیادہ تم سے کم نہیں، جو تم نہ ہو تو ہم بھی ہم نہیں، نہ چاہیے کچھ تم سے کم نہیں۔ معاذ مائک پکڑے میرا کو دیکھتے گا رہا تھا۔ اس کے لفظوں پر سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ میرا سرخ ہوتے ہی نظریں جھکا گئی تھی۔ اوکے، اب ابرار بھائی کی باری۔ ابرار بھائی، معاذ بھائی نے میرا بھابھی کے لیے سانگ گایا ہے، آپ میرا بھابھی کے لیے کیا سنائیں گے؟ زمان نے معاذ سے مائک لیتے کہا تو ابرار نے مسکراتے ایک نظر میرا کو دیکھا جو دلہن کے سرخ رنگ کے جوڑے میں سجی اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ یوں ہی نہیں تجھ پہ دل یہ فدا ہے، سب سے تو علیحدہ سب سے جدا ہے، ناممکن تجھ سا کوئی چہرہ مل پانا۔ ابرار اپنی آواز میں کہتے مینا کو دیکھا جس کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی ایک سحر سا طاری ہو گیا تھا۔ سب ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی تھی۔ ملو گے کبھی جو تم بتائیں گے کیا ہو تم، ملو اب اکیلے رہا جائے نا، بہت ضروری ہو تم، ختم ساری دوری ہو، کوئی فاصلہ اب سہا جائے نا، مشکل ہے دل کو بن تیرے سمجھانا۔ ابرار نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا تو مینہا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر مینہا کے دل میں شور ہوا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابرار نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا۔ سبھی مینہا کی اس حرکت پر ساکت رہ گئے تھے۔ سب پر ایک نظر ڈالتے وہ روتے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ ابرار نے سختی سے آنکھیں مینچتے خود پر ضبط کیا۔ اس کا چہرہ سب کے سامنے اسے توہین پر سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھتے سرخ آنکھوں سے سب کو دیکھا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ ابرار بیٹا بات سنو۔ عنایہ بیگم اسے پیچھے گئیں لیکن وہ رکا نہیں جبکہ آئلہ بیگم اٹھتے مینہا کے پیچھے گئی تھیں۔ سبھی اس اچانک بدلتی صورتحال پر پریشان ہو گئے تھے۔ پھر عباس شاہ نے حالت کو سنبھالتے سب مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ میرا کو معاذ کے کمرے میں لے جایا گیا جبکہ اسرا کو حمدان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ رات 2 بجے اذلان کی آنکھ کھلی تو وانیہ بیڈ پر نہیں تھی۔ اذلان نے اٹھتے کمرے میں نظر دوڑائی لیکن خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کہا نا صبح جیسے ہی وہ آفس جائے گا میں آ جاؤں گی۔ ابھی اذلان باہر جانے لگا تھا جب ٹیرس سے آتی آواز پر چونکتے اس کی طرف بڑھا۔ ہاں، پیپرز تیار کروا لیے ہیں، بس اب سائن کروانے ہیں جو کہ بہت جلد کروا لوں گی۔ ارے تم ابھی وانیہ ملک کو جانتے نہیں، تمہیں پتہ ہے اس کی پہلی بیوی کو طلاق بھی میں نے دلوائی تھی۔ مجھے پتہ تھا اذلان کا دل اس کے لیے نرم ہوتا جا رہا ہے، وہ اسے طلاق نہیں دے گا، اس لیے میں نے اس کی پہلی بیوی پر الزام لگا دیا کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو مارنا چاہتی ہے اور اذلان نے بچے کا سنتے ہی غصے میں آتے اسے طلاق دے دی۔ وانیہ نے شاطرانہ انداز میں کہا، یہ جانے بنا کہ اس کی باتیں سن کر اذلان کے دل پر کیا گزری تھی، لیکن وہ اسے بھولا نہیں ہے۔ میری لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ ہماری زندگی سے نہیں گئی اور اب مجھے بھی بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر اذلان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ مٹیاں بھیجتے اس نے اپنے غصے پر ضبط کیا اور کچھ سوچتے واپس جا کر لیٹ گیا۔ آئلہ بیگم اندر گئیں تو مینہا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ آئلہ بیگم غصے سے اس کی طرف بڑھیں اور اسے گھماتے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ مینہا ساکت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
کب تک یہ شوق منانا ہے؟ بولو باہر جو تم کر کے آئی ہو تمہیں لگتا ہے وہ صحیح ہے؟ ہاں شوہر ہے وہ تمہارا، جانتی ہو شوہر کا رتبہ کیا ہے؟ جانتی ہو؟ مجازی خدا ہے وہ تمہارا۔ اگر ایک اور سجدے کا حکم ہوتا تو وہ سجدہ عورت اپنے شوہر کو کرتی۔ اس کا حکم بجا لانا تم پر فرض ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ سب کے سامنے اسے دھتکار کر اس کی محبت کی توہین کی ہے تم نے۔ مینہا تم سے یہ امید نہیں تھی۔ آئلہ بیگم نے بازو سے اسے پکڑتے جھنجھوڑتے کہا تو مینہا پھٹ پھٹ کر رو دی۔ یہ دیکھو میرے جوڑے ہاتھ، بس کر دو اب، ہمارے لیے نہیں تو اپنے لیے سوچو۔ تم خود اپنے ساتھ برا کر رہی ہو اور اس بات کا تمہیں احساس تک نہیں، لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے تمہیں ایسے دیکھ کر۔ خدا را بس کر دو اب، بھول جاؤ گزرے کل کو، بھول جاؤ سب، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آئلہ بیگم نے روتے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی مینہا اندھے منہ بیڈ پر گرتے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ حویلی سے نکلتے ہی وہ شدت غم میں گاڑی سڑکوں پر دوڑاتے سگریٹ پھونکتا رہا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی لیکن وہ بنا رکے گاڑی چلاتا رہا۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ شاہ حویلی واپس آیا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی اس کی نظر مینہا پر پڑی جو دلہن کے جوڑے میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ ابرار نے اسے اندھے منہ لیٹا دیکھ کر اسے سیدھا کیا تو نظر اس کے چہرے پر پڑی جہاں آنسوؤں کے میٹھے میٹھے سے نشان تھے۔ ابرار نے ان نشانوں کو چھوا اور جھکتے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے تو ایک آنسو اس کے آنکھ سے بھی گرتے مینہا کی بالوں میں گم ہو گیا۔ کہتے ہیں مرد نہیں روتا، کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے، اس کے پاس دل نہیں ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ وہ روتا ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور عشق تو وہ بلا ہے جو پتھر کو بھی پگھلا دے۔ وہ تو ایک محبت کی مٹی سے بنا انسان تھا۔ دوسری صبح اذلان کے آفس جاتے ہی وانیہ تیار ہوتے نکل گئی۔ ایک فلیٹ کے باہر گاڑی روکتے وہ اندر گئی۔ اس کے جاتے ہی اذلان کی گاڑی آ کر رکی۔ غضب ناک نظر فلیٹ پر ڈالتے وہ اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا سامنے وانیہ کو ایک لڑکے سے گلے ملتے دیکھ کر اس کی نسیں غصے سے پھٹنے لگی۔ وانیہ نفرت سے دونوں کو دیکھ کر دہاڑتے ان کی طرف بڑھا۔ وانیہ اذلان کو یہاں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اجی جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، وانیہ نے اس کے غصے سے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ڈرتے کہا۔ اذلان نے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اس لڑکے پر بل پڑا۔ جنونی انداز میں اسے مارتے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ وانیہ اٹھتے اس کی طرف بھاگی۔ اجی چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، وہ مر جائے گا، وانیہ نے چلاتے کہا تو اذلان نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا۔ تم دھوکے باز، کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، اور تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ اذلان نے اسے بالوں سے پکڑتے غصے سے سرد لہجے میں کہا اور اسے گھسیٹتے باہر کی طرف بڑھا۔ اجی چھوڑو مجھے، تم پاگل ہوئے ہو، چھوڑ دو مجھے، وانیہ چلاتی رہی لیکن اذلان نے ایک نہیں سنی۔ اسے گاڑی میں پٹکتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور فل اسپیڈ کرتے گاڑی دوڑا دی۔ گاڑی روکو، روکو گاڑی، وانیہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے چلاتے کہا۔ چھوڑو یو باسٹرڈ، اذلان نے غصے سے کہتے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے ٹینکر پر پڑی۔ اذلان نے بوکھلاتے اسٹیئرنگ سنبھالنے کی کوشش کی لیکن تب تک ٹینکر ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی اڑتی ہوئی دور جا گری۔ مینہا اذلان کو بند آنکھوں کے پردے میں اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کے جسم میں درد پھیلتا گیا، اسے پولیس کی سائرن کی آوازیں سنائی دیں اور پھر اس کے دماغ میں اندھیرے میں ڈوبتا گیا۔ صبح جیسے ہی مینہا کی آنکھ کھلی نظر سامنے صوفے پر سوتے ابرار پر پڑی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے اٹھی اور پھر رات کا واقعہ یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ابرار کے پاس گئی۔ نیچے صوفے کے پاس بیٹھتے وہ بغور اس کی نقش دیکھنے لگی جو مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس کا ہر نقش دل پر نقش ہو جانے کی حد تک خوبصورت تھا۔ وہ سراپا محبت تھا۔ کیوں اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کیوں میرے دھتکارنے کے بعد بھی آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ میں آپ جتنی خوبصورت نہیں ہوں، آپ کے قابل نہیں ہوں، مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ جیسا شخص جسے اللہ نے محبت کی مٹی سے بنایا ہے وہ مجھ جیسی ٹوٹی بکھری لڑکی کا نصیب ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھتے مینہا نے نم لہجے میں کہا۔ کوئی مجھے نہیں سمجھ رہا، میں مینٹلی اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، میں خود بہت کنفیوز ہوں، لیکن کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ میں کتنی ڈسٹرب ہوں، کیسے خود سے لڑ رہی ہوں۔ سب کو اپنی پڑی ہے، کوئی مجھے سمجھتا نہیں، آپ بھی مجھے نہیں سمجھتے، سب مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ اسے سوتا سمجھ کر روتے اس کی شکایت بھی اسی سے لگا رہی تھی بنا یہ جانے کہ وہ تو کب سے جاگتے اس کی باتیں سن رہا ہے۔ مینہا اپنی دل کی بھڑاس نکالتے آنسو صاف کرتے اٹھی اور اپنی بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے فریش ہونے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ابرار اٹھ بیٹھا۔ جان ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، تمہارے سارے دکھ ساری تکلیفوں کا ازالہ کر دوں گا، ابرار نے مسکراتے کہا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ مینہا اسے جان بوجھ کر ہرٹ کر رہی ہے تاکہ وہ اس سے دور ہو جائے، نفرت کرنے لگے، لیکن اب ابرار نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ولیمہ شہر کے بیسٹ میرج ہال میں رکھا گیا تھا۔ ابرار اور مینہا کا ڈریس سیم آف وائٹ کلر کا تھا۔ معاذ اور میرا کا سیم
आसमानी कलर का था, जबकि हमदान और असरा का पीच कलर का था। तीनों जोड़ियां ज़बरदस्त लग रही थी। अबरार ने संजीदा सबसे बातें कर रहा था। होंठ मुस्कुराहट से आ रही थी, लेकिन उसकी सहरंगेज़ आंखें मुस्कुरा रही थी। वो जहाँ भी जाता सबकी नज़र उस पर ठहर जाती। अपने वजाहत से भरपूर अंदाज से कई नाजुक दिल पर कब्जा जमा चुका था। कम तो मौज और हमदान भी नहीं लग रहे थे। अपनी संजीदा तबीयत के साथ मौज भी कई लड़कियों के दिल को धड़का गया था। वलीमा बहुत शानदार अंदाज में हुआ। फोटो सेगमेंट में फोटोग्राफर ने जो पोज बताए, मिन्हा मीरा और असरा का चेहरा सुर्ख हो गया। उनका दिल किया इस फोटोग्राफर को उल्टा लटका दिया और फिर उससे पोजें बनवाए, लेकिन यह हसरत तीनों के दिल में ही रह गई। अबरार मिन्हा की हालत देखकर जी भरकर मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट को चोरी छिपे देखती मिन्हा नजरें मिलाने पर सटपटा कर रह जाती। डॉक्टर कैसे हैं वो? अहमद, जो अजलान का सेक्रेटरी होने के साथ उसका दोस्त भी था, अजलान की गाड़ी के एक्सीडेंट का सुनकर अस्पताल को कॉरिडोर में इंतजार कर रहा था। डॉक्टर को आईसीयू से बाहर आते देखकर पूछा, मिस्टर अहमद, लड़की का चेहरा कांच लगने से काफ़ी ख़राब हो चुका है। हम सर्जरी कर देंगे, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहेगा। और उसके साथ जो लड़का था, दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी हालत काफ़ी सीरियस है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और चल दिया। ओह माय गॉड! अहमद ने परेशानी से पेशानी रब की। तभी उसे याद आया कि अजलान की डायरी में उसके घर का नंबर लिखा था। अहमद ने एक नज़र आईसीयू के दरवाजे पर डाली और जल्दी से अस्पताल से निकल गया। ऑफिस में आते ही उसने अजलान की डायरी ढूंढी। उसमें से शाह हवेली के नंबर डायल करते उसने कान में लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ओके होते ही उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? तैमूर शाह ने अनजान नंबर देखते पूछा। मैं अहमद बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड से। मुझे मिस्टर अजलान शाह के? कौन अजलान? यहाँ कोई अजलान नहीं रहता। रॉन्ग नंबर। अजलान का नाम सुनते ही तैमूर ने बिना उसकी बात सुने सपाट लहजे में कहते कॉल कर दिया। अहमद हेलो हेलो करता रह गया। लगता है गलत नंबर डायल कर दिया। फ़ोन को कान से हटा कर देखते अहमद ने कहा और दूसरे नंबर को देखने लगा। जब उसका मोबाइल बजा, हेलो, अहमद स्पीकिंग। मिस्टर अहमद, आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं, इमरजेंसी है। ओके, मैं आ रहा हूँ, अहमद ने जल्दी से कहते कॉल काटी और डायरी को वापस रखते तेज़ कदमों से बाहर चला गया। रात को मिन्हा सोने की तैयारी करते नाइट ड्रेस चेंज करते कमरे में आई तो अबरार को कबर्ड खोले देखकर वो सर झटके आईने के सामने जाकर बालों में कंघी करने लगी। अबरार ने ब्लू कलर की शर्ट निकाली और वहीं पर चेंज करने लगा। आईने में देखते मिन्हा की नज़र जैसे उस पर गई, उसकी आंखें फैली थी। ये क्या है? क्या कर रही है? उसकी तरफ मुड़ते मिन्हा ने चिल्लाते कहा, लेकिन उसे बिना शर्ट के देखते सटपटा कर वो रुख बदल गई। दिख नहीं रहा है? शर्ट चेंज कर रहा हूँ। अब अबरार ने उसे देखते हुए संजीदगी से कहा, तो यहाँ क्यों कर रहे हो? ड्रेसिंग रूम किस लिए बनाया है? वहाँ जाकर चेंज करें ना, मिन्हा ने दांत पीसते कहा और अबरार शर्ट बेड की तरफ उछालते मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ा। पीछे से उसे बाहों के घेरे में लेते चेहरा उसके बालों में छुपाया तो अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस करते मिन्हा का दिल उछल कर हलक में आ गया। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। मिन्हा ने मचलते उसके हाथ हटाने की कोशिश की। कुछ नहीं कर रहा जान, घबराओ मत, बस थोड़ी देर के लिए खुद को महसूस करने दो, मुझे यकीन करने दो कि तुम मेरे पास हो। उसके बालों पर होंठ रखते अबरार ने भारी लहजे में कहा तो मिन्हा का सांस अटका था। मुझे भूख लगी है, मिन्हा ने उसकी गिरफ्त में मेमनाते कहा तो अबरार ने गिरफ्त ढीली की। उसका रुख अपनी तरफ करते उसे बाजू से पकड़ते अपने सामने किया। भूख लगी है? वो भी इस वक्त? अभी तो खाना खाया था, अबरार ने हैरत से उसे देखते कहा। अब फिर लग गई है ना, मिन्हा ने उसकी तरफ देखते बेचारगी से कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसकी शर्टलेस बदन पर पड़ी तो उसने चीखती आंखें बंद की। आप शर्ट नहीं पहन सकते क्या? जानती हूँ बड़े डोले शोले बनाए हुए हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जाएं शर्ट पहने। बंद आंखों से गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए कहते वो अबरार को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। उससे दूर होते अबरार ने शर्ट उठाकर पहनी और वापस उसके पास आते उसे अपने हिसार में ले लिया। आंखें खोलो जान। नहीं, पहले आप शर्ट पहने, मिन्हा ने नहीं में सर हिलाते कहा। अरे यार, पहन ली हैं, आंखें तो खोलो। ओके, मिन्हा ने कहते पहले एक आँख खोल कर उसे देखा और अपनी तसल्ली करते दोनों आंखें खोल कर गहरा सांस लिया। तुम इतनी खूबसूरत हो या फिर मुझे लगती हो, तुम्हारे सामने मैं बेबस क्यों हो जाता हूँ, क्यों हार जाता हूँ। ये कैसा शहर है कि मैं चाह कर भी उस शहर से आज़ाद नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फ़ों को संवारते अपनी सहर अंगेज़ आँखों में चाहत के समंदर भरे गंभीर लहजे में कहा तो मिन्हा का दिल ज़ोर से धड़का। उसने नज़रें घुमाते अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। क्या है? आप छोड़े मुझे। बौखलाहट के मारे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अबरार ने मुस्कुराते उसके गुलाबी रुखसार पर लब रखते मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते उसकी तरफ झुका। उसके कान में सरगोशी करते अपना तपता लम्स छोड़ते उसे आज़ाद किया, जबकि मीना उसकी लफ्ज़ों पर और तपते लम्स पर साकित रह गई थी। डॉक्टर, क्या हुआ? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है? अमर ने डॉक्टर के रूम में जाते पूछा।
آپ بیٹھے، ڈاکٹر نے اسے بیٹھتے کہا تو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ آئی ایم سوری مسٹر احمد، آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے؟ احمد نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بچنے کے چانسز 50% بھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتے بعد یا پھر 1 ماہ 1 سال بعد ہوش میں آ جائے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ہوش میں آئے ہی نہ۔ ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے، آپ بس دعا کریں اور ان کے گھر والوں کو بھی انفارم کر دیں، ڈاکٹر نے سمجھاتے کہا۔ تھینک یو ڈاکٹر، احمد نے ہاتھ ملاتے کہا اور باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے منہا ابرار سے دور بھاگتی تھی، لیکن ابرار بھی اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ جتنا دور بھاگتی تھی وہ اتنا ہی اسے اپنے پاس پوری کوشش کرتا تھا کہ منہا اس کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرے، تاکہ اس کی یہ جو جھجک اور اس رشتے کو لے کر جو وہم اس نے پال رکھے ہیں وہ دور ہو جائے۔ اب بھی منہا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اسے زبردستی شاپنگ کرنے لے جا رہا تھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ ابرار نے اسے رکتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ مرحا کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں نا، وہ بھی شاپنگ کر لے گی، منہا نے جبراً مسکراتے کہا۔ مرحا کو کیوں؟ امی، چاچی، ڈیڈ، باقی سب کو بھی لے جاتے ہیں نا، بلکہ ایسا کرتے ہیں پڑوسیوں کے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، وہ بھی شاپنگ کر لیں گے، ابرار نے اسے گھورتے طنزیہ انداز میں کہا تو منہا سٹپٹا گئی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، تمہارا مطلب میں اچھے سے جانتا ہوں، یہ سب جتن مجھ سے دور بھاگنے کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن جان میں مر بھی رہا ہوں نا تب بھی تم سے غافل نہیں رہو گی، اس لیے یہ سب بیکار ہے، ابرار نے آئیبرو اچکاتے جتاتے کہا تو منہا کا دل شور کرنے لگا۔ وہ گھبراتے اس سے پہلے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابرار اس کی معصومیت پر دل سے مسکراتے نہیں میں سر ہلاتے اس کے پیچھے گیا تھا۔ مال آتے ہی منہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لیں، دوسرا وہ ابرار کی وجہ سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا ہوا، تم کچھ لے کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا لوں، منہا نے بیچارگی سے کہا۔ اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے، جو اچھا لگے لے لو، ابرار نے مسکراتے کہا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا کچھ بھی لینے کا، آپ پلیز گھر چلیں نا۔ ایسے کیسے، پہلی بار میرے ساتھ آئی ہو، خالی ہاتھ واپس نہیں لے جاؤں گا، ابرار نے مسکراتے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک شاپ کی طرف بڑھا۔ پھر ابرار نے کیا لیا کیا نہیں منہا کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ تو بس ساکت سے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو ایک عجیب سی احساس سے دوچار کرا رہا تھا۔ اس کا دل شور کرنے لگا، منہا کو ڈر لگا کہیں اس کے دل کا شور ابرار تک نہ پہنچ جائے۔ کچھ کھاؤ گی تم؟ ابرار نے شاپنگ کرنے کے بعد اس سے پوچھا تو وہ ہوش میں آئی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز گھر چلیں، میں تھک گئی ہوں، منہا نے نظریں جھکاتے بے بسی سے کہا۔ اوکے ریلیکس، گھبرا کیوں رہی ہو؟ ابرار نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شاید بی پی لو ہو رہا ہے، اب پلیز گھر چلیں، منہا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا تھا، وہ خود کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوکے ریلیکس، یہیں پاس میں ہسپتال ہے، وہاں چلیں۔ نہیں، مجھے ہسپتال نہیں جانا، گھر جانا ہے، منہا نے اس کی بات کو کاٹتے کہا۔ اوکے گھر چلتے ہیں، ابرار نے نرمی سے کہا اور اس کے لیے باہر چل دیا۔ شاپنگ بیگز گاڑی میں ڈالتے ہی اس نے منہا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسری طرف سے بیٹھنے لگا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا لیکن اذلان کو ہوش نہیں آیا۔ احمد نے بہت نمبرز پر کال کی لیکن شاہ ولی کوئی اطلاع نہیں دے سکا۔ آج آخری بار وہ ٹرائی کر رہا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو، شاہ اسپیکنگ، شاہ نے کال اٹینڈ کرتے کہا۔ ہیلو سر، میں احمد بات کر رہا ہوں، انگلینڈ سے، مسٹر اذلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، آپ پلیز ان کی فیملی کو اطلاع دے دیں، احمد نے کال بند ہونے کے ڈر سے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا، جبکہ دوسری طرف سے اس کی بات سنتے ہی شاہ ساکت رہ گیا تھا۔ اوکے ڈیڈ، میں منہا کو آؤٹ آف کنٹری گھمانے لے جا رہا ہوں۔ رات ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے تھے، جب ابرار نے سنجیدگی سے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ منہا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جس نے اسے بنا بتائے ہی اچانک سے پلان بنا لیا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، عنایہ بیگم نے مسکراتے کہا۔ گھومنے مطلب ہنی مون پر جا رہے ہو؟ زمان نے شرارت سے دونوں کو دیکھتے کہا تو منہا جو جوس پی رہی تھی زمان کی بات سن کر اسے جھٹکا لگا اور منہ سے جوس کا فوارہ نکلا جو سامنے بیٹھے زمان کے منہ پر گرا۔ زمان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے حیرت سے منہا کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک یہ واردات کیسے ہوئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر سب اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں سب ناکام ہوئے تھے اور ہنس دیے۔ سوری، منہا نے کھانستے زمان سے کہا جو بیچارگی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ زمان، ہر وقت مذاق اچھا نہیں لگتا، ابرار نے زمان کو گھور کر کہتے منہا کی کمر سہلاتے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ کب کی فلائٹ ہے بیٹا؟ عباس شاہ نے پوچھا۔ کل صبح 11 بجے کی فلائٹ ہے،
میرا بیٹا تم مینا کی مدد کر دینا پیکنگ کرنے میں، آئلہ بیگم نے میرا سے کہا تو وہ مسکراتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ کیا ہوا تمہارا منہ کیوں بنا ہوا؟ معاذ کمرے میں آیا تو میرا کو منہ پھلائے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا نے اداسی سے جواب دیا تو معاذ کو تعجب ہوا۔ کچھ تو ہے ورنہ میرا میڈم زیادہ تر خاموش رہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، معاذ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میرا نے اسے گھورا۔ اچھا سوری اب گھورو مت، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے بھی گھومنے جانا ہے، میرا نے منہ بسوڑتے کہا۔ اوہ مطلب تمہیں بھی ہانی مون پر جانا ہے؟ اوکے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، معاذ نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا، میرا نے سر پٹاتے کہا۔ تو کیا مطلب ہے؟ ایبرو اچکاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں سونے جا رہی ہوں، میرا نے معاذ کو دیکھتے روٹھے پن سے کہا جو اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اچھا سنو، کل ہماری پیکنگ بھی کر لینا، ہم بھی مینا اور ابرار کے ساتھ جا رہے ہیں، معاذ نے اسے لیٹتے دیکھ کر کہا۔ سچی؟ مطلب ہم انگلینڈ جا رہے ہیں؟ میرا نے خوشی سے اچھلتے کہا تو معاذ اس کی بچوں جیسی حرکتوں پر ہنس دیا تھا۔ دوسری صبح وہ 4 انگلینڈ کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاز نے جیسے ہی پرواز بھری، مینا نے گھبراتے ابرار کا ہاتھ پکڑتے آنکھیں بند کیے اپنے ہاتھ پر، اس کا نرم اور نازک لمس محسوس کرتے ابرار نے مینا کو دیکھا جو آنکھیں میچے سختی سے اس کے ہاتھ کو پکڑے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ابرار نے مسکراتے آگے ہوتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کا لمس محسوس کرتے ہی ساکت رہ گئی تھی، اس کے سینے سے لگے اس کی دھڑکنیں سنتے اسے اپنا ڈر بھول گئی۔ یہ تمہارا بیڈ روم نہیں ہے برو؟ معاذ نے شرارت سے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ معاذ کی آواز سنتے مینا کا چہرہ سرخ ہوا تھا، گھبراتے وہ پیچھے ہونے لگی جب ابرار نے اس کے گرد حصار بناتے اسے خود میں میجا۔ مینا واپس اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، ابرار نے مسکراتے معاذ کو مشورہ دیا۔ وہ کیا بات ہے، خود باز نہیں آؤگے؟ میں آنکھیں بند کر لوں؟ شرم کرو کچھ، بھائی ہوں میں اس کا، معاذ نے آئیبرو سکیڑتے کہا۔ اور میں شوہر ہوں اس کا، اس لیے مجھے نہیں تجھے شرم کرنی چاہیے جو ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تیری بیوی ساتھ ہے نا، اسے ٹائم دے۔ تو دوسروں پر نظر رکھے تاک جھاک کیوں کر رہا ہے؟ ابرار نے ڈھٹائی سے کہا تو معاذ سٹپٹا گیا۔ ابرار نے مسکراتے مینا کو دیکھا۔ جہاز لینڈ ہوتے ہی وہ لوگ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے تو احمد ابرار نام کا بورڈ اٹھائے باہر کھڑا تھا۔ ابرار اس سب کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، شاہ نے مسکراتے کہا۔ وعلیکم السلام، مسٹر ابرار شاہ ہیں؟ احمد نے سلام کا جواب دیتے پوچھا تو ابرار نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہیلو سر، میں احمد، جس نے آپ سے فون پر بات کی تھی، احمد نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے کہا تو ابرار نے مسکراتے اسے ہاتھ ملایا۔ آئیں سر، گاڑی اس طرف ہے۔ چلو، ابرار نے کہا تو وہ سب اس کی طرف بڑھ گئے۔ سامان ڈگی میں رکھتے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میرا کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھ رہے تھے۔ واو اٹس بیوٹیفل، گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے باہر رکی تو گاڑی سے نکلتے بنگلے کو دیکھ کے میرا نے کہا شاہ پیلس، بھائی یہ بنگلو آپ کا ہے؟ میرا نے نیم پلیٹ پر شاہ پیلس لکھا دیکھ کر ابرار سے پوچھا۔ ہاں، ابرار نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ بنگلو اذلان کا ہے، بس ہاں کہتے ہاں میں سر ہلاتے اندر بڑھ گیا۔ بھائی ہمارا روم کون سا ہے؟ بنگلو دیکھتے میرا نے پوچھا۔ احمد انہیں ان کا روم دکھا دو، ابرار نے احمد سے کہا تو وہ ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ابرار کے کہنے پر احمد نے اذلان اور بانیہ کے کمرے کو لاک کر دیا تھا۔ ابرار سوٹ کیس اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو مینا جو گھر کا جائزہ لے رہی تھی اس کے پیچھے چل دی۔ تم فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھانے چلیں گے، ابرار نے سوٹ کیس بیڈ پر رکھتے مینا سے کہا جو تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ پہلے کبرڈ سیٹ کر لوں، اس کے بعد فریش ہوں گی، مینا نے سوٹ کیس کھولتے دھیمی آواز میں کہا۔ لاؤ میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں، ابرار نے اس کے ہاتھ سے پکڑے کپڑے لیتے ہوئے کہا تو مینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ ہیلپ کریں گے؟ کیوں میں نہیں کر سکتا؟ ابرار نے اس کی حیرت انگیز نظروں میں دیکھتے مسکراتے کہا اور اس کے ساتھ مل کر کبرڈ سیٹ کیے۔ مینا اس دوران مسکراتے ابرار کو دیکھ رہی تھی جو اس کی اتنی کیئر کرتا تھا۔ بے تحاشا مینا کو اس کی کیئر پر پیار آیا تھا۔ ہو گیا، اب تم فریش ہو جاؤ، میں جا کر دیکھتا ہوں کھانے میں کیا بنا ہے، ابرار نے کبرڈ بند کرتے اس کی طرف مڑتے ہاتھ جھاڑتے کہا تو مینا جو مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی سٹپٹاتے نظروں رخ بدل گئی اور سر ہلاتے واش روم کی طرف بڑھی۔ اف یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں انہیں ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا سوچتے میرے بارے میں؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتے مینا نے جھنجھلاتے کہا اور پھر جھٹکے سے اندر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب آرام کر رہے تھے۔ ابرار مینا کو سوتا چھوڑ کر کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر آیا۔ چلو باہر آ کر گاڑی میں بیٹھتے، اس نے احمد سے کہا جس نے سر ہلاتے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ سر آج 15 دن ہو گئے ہیں، ان کی وائف تو ٹھیک ہے، ان کا چہرہ خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی سرجری بھی کی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں چہرہ پہلے جیسا نہیں رہے گا لیکن کافی بہتر ہو جائے گا۔
اور اذلان سر کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹر امید ہیں کہ اذلان سر جلد ہوش میں آ جائیں گے۔ 15 دن ہو گئے اور تم نے اب اطلاع دی؟ غصے سے پوچھا۔ سر میں نے اس دن بھی ٹرائی کیا تھا، میرے پاس نمبر نہیں تھا۔ اس نمبر پر کال کی تھی، کسی میل نے کال اٹھائی لیکن میری بات سنے بنا ہی اذلان سر کا نام سن کر بھڑکتے کال کاٹ دی۔ نمبر دکھا مجھے، ابرار نے سنجیدگی سے کہا تو احمد نے نمبر اسے دکھایا۔ یہ تو حویلی کے لینڈ لائن کا نمبر ہے، کس نے کال اٹھائی ہوگی؟ ابرار نے حویلی کا نمبر دیکھتے دل ہی دل میں کہا۔ گاڑی ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں رکتے دونوں باہر نکلے اور اندر چلے گئے۔ سر اذلان سر اس روم میں ہیں، احمد نے ایک روم کے باہر رکتے کہا تو ابرار دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا ساکت رہ گیا۔ اذلان تیمور شاہ جو دنیا کے جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا آج خود مشینوں میں جکڑا ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ابرار کو دکھ ہوا تھا، کاش وہ وقت رہتے ہی سنبھل جاتا، آج اس حال میں نہ ہوتا۔ کیا یار، اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی اور خود اس حال میں پہنچ گئے۔ ایک بار تو چاچا چاچی کے بارے میں سوچتے، ان کے اکلوتے بیٹے ہو تم، انہیں جب تمہاری اس حالت کا پتہ چلے گا تو وہ زندہ نہ رہ پائیں گے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ابرار نے کہا جیسے ابھی وہ اسے جواب دے گا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابرار گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، پھر احمد کے بلانے پر ڈاکٹر کے روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اذلان کے جسم میں حرکت ہوئی تھی، اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن دماغ پھر سے تاریکی میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے ابرار کو تسلی دی کہ اذلان ریکور کر رہا ہے، جلد ہی وہ ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر سے ایکسکیوز کرتے وہ باہر گیا۔ ابھی وہ وارڈ سے باہر جانے ہی والا تھا کہ ایک کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر رکتے اس کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں ایک لڑکی چیختے چلاتے نرس کو دھکے دے رہی تھی۔ وارڈ بوائے اور نرس اسے قابو کر رہے تھے جبکہ ایک نرس انجیکشن تیار کر رہی تھی۔ سر یہ اذلان سر کی وائف ہے، پیچھے سے آتے احمد نے مانیہ کو دیکھتے کہا تو ابرار کو جھٹکا لگا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ مانیہ انجیکشن لگانے سے بے ہوش ہو گئی تھی، شاید اسے نیند کا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ ابرار افسوس بھری نظر مانیہ پر ڈالتے ہی آگے بڑھ گیا۔ انگلینڈ آئے انہیں 15 دن ہو گئے تھے، 2 دن بعد وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ ابرار صبح سے گھر سے غائب تھا۔ مینہا میرا معاذ اس کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آئے تو شاپنگ کرنے جائیں۔ معاذ اسے کال کر رہا تھا لیکن ابرار کا کال ریسیو نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، مینہا نے معاذ میرا کو دیکھتے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا گڑیا، ہو سکتا ہے اس کا فون ڈیڈ ہو گیا ہو اس لیے کال ریسیو نہ کی، آ جائے گا ابھی، معاذ نے اسے تسلی دیتے کہا جبکہ پریشان تو وہ خود بھی تھا۔ ابرار ایسا کبھی نہیں کرتا تھا۔ وہ تینوں پریشان سے بیٹھے تھے، تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو ان تینوں کا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ لوگ باہر گئے تو ابرار گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ باہر نکل کر منہ موڑا تو گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے نکلنے والے وجود کو دیکھ کر وہ سب شاکڈ رہ گئے تھے۔ ابرار اسے پکڑتے اندر کی طرف بڑھا۔ اذلان ابھی ٹھیک سے چل نہیں سکتا تھا، کوما میں جانے کی وجہ سے وہ بہت ویک ہو گیا تھا۔ سب کی سوال کرتی نظروں کو نظر انداز کرتے ابرار اسے لے کر لاؤنج میں آیا اور اسے ایک صوفے پر بٹھایا۔ اذلان کی نظر مینہا پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ ابرار کی کیئر، اس کی محبت نے اسے نکھار دیا تھا۔ اذلان ان کے نکاح سے لاعلم تھا۔ مینہا نے پتھرائی نظروں سے اس کو دیکھا اور شکوہ نظر ابرار پر ڈالتے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ اذلان نے حسرت سے اسے بھاگتے دیکھا تھا، اسے پچھتاوا نے گھیر لیا تھا، کاش وہ وقت کو واپس مڑ کر سب ٹھیک کر سکتا۔ معاذ ابھی کوئی سوال نہیں، تم اس کا خیال رکھو، میں مینہا کو دیکھتا ہوں، ابرار نے سنجیدگی سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ معاذ نے غصے بھری نظر اذلان پر ڈالی، اب کیا گیم کھیلنے آئے ہو؟ پھر سے میری بہن کو دکھ دینے آئے ہو؟ اسے رلانے کا پلان تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو بدل لو کیونکہ اس بار تم اپنے کسی پلان میں کامیاب نہیں ہوگے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس بار مینہا کے ساتھ ایک مضبوط سہارا ہے، اس کا شوہر، اس کا محافظ ابرار شاہ۔ تم نے اسے چھوڑ کر اچھا کیا، تم اس کے قابل ہی نہیں تھے۔ میری بہن کے لیے ابرار جیسا انسان تھا جو اسے مل گیا، اب تم کہیں بھی نہیں، وہ تمہیں بھلا چکی ہے، ابرار کے ساتھ وہ بہت خوش ہے۔ معاذ نے غصے سے اذلان کو دیکھتے کہا اور چلا گیا، بنا یہ جانے کہ مینہا کے ابرار سے شادی کا سن کر اس کے دل و دماغ میں کیسے طوفان اٹھ رہے تھے۔ مینہا نے اذلان کو دیکھا اور معاذ کے پیچھے چلی گئی۔ وہ اکیلا بیٹھا اپنے گزرے زمانے کا حساب کر رہا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ مخلص محبت کو ٹھکرا کر وہ خالی ہاتھ ہی تو رہ گیا تھا، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا ہے، مینہا کو اس کی خوشی دینی ہے، اس کے لیے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مینہا میری بات سنو، میری بات تو سنو یار۔ ابرار اسے آوازیں دیتے اس کے پیچھے گیا جو کمرے سے ڈریسنگ روم میں جاتے دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی۔ مینہا اوپن دا ڈور، او
پلیز ایک بار میری بات تو سن لو۔ ابرار نے پریشانی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، جائیں یہاں سے، دروازے سے ٹیک لگائے بھیگی آواز میں کہا تو اس کی آواز سن کر ابرار کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری منہا، آئی نو کہ مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، پلیز ایک بار میری بات سن لو، ابرار نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آئی ہیٹ یو، پلیز لیو می الون پلیز، منہا نے چلاتے کہا اور منہ پر ہاتھ رکھ کے پھٹ پھٹ کر روتے نیچے بیٹھ گئی۔ جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، محبت تو میں تم سے کرتا ہوں، تم تو اذلان سے محبت کرتی ہو، لیکن تم بے فکر ہو جاؤ، اگر تم مجھے چھوڑنا چاہو گی تو میں خاموشی سے تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ میں محبت میں زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ابرار نے اذیت سے مسکراتے دروازے کو دیکھتے کہا اور خود بھی وہیں دروازے سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گیا، جبکہ منہا اس کی باتیں سن کر اور زیادہ شدت سے رو دی تھی۔ دونوں ہی خود سے لڑتے وہیں سو گئے۔ دوسری صبح ابرار اٹھا تو دروازہ کھلا تھا، لیکن منہا اندر نہیں تھی۔ اسے ڈھونڈتے وہ نیچے آیا، کچن میں دیکھا تو منہا اور اذلان کو ساتھ دیکھ کر اس کا دل رکا تھا۔ منہا مجھے معاف کر دو پلیز، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ، پلیز واپس آ جاؤ میری زندگی میں، وعدہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں کا ازالہ کر دوں گا، پلیز واپس آ جاؤ، اذلان نے منہا کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ منہا کی ابرار کی طرف پشت تھی، وہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ پایا جو غصے سے اذلان کو گھور رہی تھی۔ آئی لو یو منہا، آئی لو یو، تم ابرار سے ڈیورس لے لو، تب ہمارا نکاح پھر سے ہو سکتا ہے، میں وانیہ کو چھوڑ دوں گا، مجھے پتہ چل گیا تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، وانیہ نے سب جھوٹ بولا تھا، میں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابرار اس سے زیادہ نہیں سنا گیا، سرخ لہو چھلکاتی نظروں سے دونوں کو دیکھتے وہ باہر نکل گیا۔ میں ڈیورس پیپر، اس سے پہلے اذلان آگے کچھ کہتا منہا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ کتنے خودغرض انسان ہو تم، گھن آتی ہے مجھے خود سے کہ کبھی میں نے تم جیسے انسان سے محبت کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے جان سے عزیز شوہر کو، جو مجھ سے محبت نہیں عشق کرتا ہے، میں اسے چھوڑ کر تم جیسے بے حس انسان کے پاس آؤں گی، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ منہا نے پیشانی پر بل ڈالے غصے سے چلاتے کہا، جبکہ اذلان چہرے پر ہاتھ رکھ کے صدمے کی سی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے محبت تو کیا نفرت بھی نہیں ہے، تم میرے لیے اجنبی ہو، ایک انجان آدمی سمجھے، میں صرف اپنے شاہ سے محبت کرتی ہوں، مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی ان کی ہوں اور ان کی رہوں گی، اس لیے آئندہ سے ایسی بکواس کی نہ تو جان سے مار دوں گی۔ انگلی اٹھا کر غصے سے کہتے وہ باہر نکلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اذلان اس کے جاتے ہی مسکرا دیا تھا۔ منہا کمرے میں گئی تو ابرار کو نہ پا کر پریشان ہوتے اس نے کال کی، لیکن اس کا فون کمرے میں ہی پڑا تھا۔ کال کاٹتے وہ اسے ڈھونڈنے باہر گئی، لیکن پورے پیلس میں وہ نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ لگتا ہے شاہ ناراض ہے مجھ سے، دل ہی دل میں سوچتے وہ مسکرائی تھی۔ تو کیا ناراض ہی رہنے دوں گی، کتنا اگنور کیا ہے اسے، اب منانے کے لیے کچھ سوچو، اتنا بھی نہیں کر سکتی کیا؟ اس کے دل نے اسے ڈانٹتے کہا تو منہا سٹپٹا گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، تمہیں اسے منانا چاہیے، دماغ نے بھی دل کی بات پر تصدیق کرتے اپنا فیصلہ دیا تو منہا کچھ سوچتے مسکرا دی۔ غصے سے گاڑی دوڑاتے وہ اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سے آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں بار بار صاف کر رہا تھا، جب ضبط کا بندھن ٹوٹا تو گاڑی روکتے باہر نکلتے گہری گہری سانس لینے لگا۔ تم ابرار سے ڈیورس لے لو، ہر بار اس کے کانوں میں اذلان کی آواز گونج رہی تھی، اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ غصے سے چلاتے ابرار نے گاڑی کے شیشے پر مکہ مارا، جس سے شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا، ساتھ میں اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا، لیکن وحشت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں ایسا کیوں؟ میری اتنی محبت کے باوجود بھی کیا اس کے دل میں میرے لیے ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ محبت نہیں تو ہمدردی ہی کر لیتی، اپنے زخمی ہاتھ کی مٹھی بناتے چلاتے کہا۔ ہاتھ خون سے بھر گیا تھا، لیکن اسے احساس تک نہیں تھا، مل کر اس کے بچھڑنے جانے کی خوف نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ گاڑی کے ساتھ بیٹھتے وہ پھٹ پھٹ کر رو دیا تھا۔ منہا لال رنگ کے فراک پہنے سجی سنوری آئینے میں ایک نظر خود پر ڈالتے ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں کیک پڑا تھا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ لائٹ بند کرتے وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ معاذ اور میرا گھر پر نہیں تھے، وہ دونوں باہر گھومنے گئے تھے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر منہا نے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتے خود کو کمپوز کیا۔ ابرار دروازہ کھولنے اندر آیا تو کمرے میں اندھیرا دیکھتے چونک گیا۔ تم چلی ہی گئی، خالی اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھتے دل ہی دل میں کہا۔ اذیت سے مسکرایا اور زور سے دروازہ بند کرتے واپس مڑ گیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ منہا نے اس کے جاتے ہی لائٹ آن کرتے پریشانی سے کہا اور دروازہ کھولتے اس کے پیچھے گئی۔ ابرار لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھتے اپنے ہاتھ پر بندھی پٹی کھولنے لگا۔ تبھی اسے ٹھک ٹھک کی آواز آئی تو وہ آواز کی سمت متوجہ ہوا۔ سامنے سیڑھیوں سے اسے اپنی جان کو آتے دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا، جو لال رنگ کے فراک میں سجی سنوری سج دھج کر قدم اٹھاتے اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔
یہ کیا ہوا؟ مینہا جو مسکراتے اس کے پاس آ رہی تھی اس کے ہاتھ پر لگے خون کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کو پکڑتے پریشانی سے پوچھا۔ ابرار تو دنیا جہاں بلائے اس کے کھلتے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیے کتنا خون بہہ گیا ہے۔ اسے کھوئے دیکھ کر مینہا نے کندھے پر ہاتھ رکھتے بلند آواز میں کہا تو ابرار ہوش میں آیا تھا اور اسے اپنے سینے میں بھیجتی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ مینہا اس کی حرکت پر ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، تبھی اسے اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ شاہ، مینہا نے دھیمی آواز میں اسے پکارا جس کے آنسو کندھے بھگو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ پلیز بتائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، مینہا نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، کچھ نہیں ہوا۔ جب تک تم شاہ کے ساتھ ہو شاہ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس دن تم شاہ سے دور ہوئی نا تو شاہ مر جائے گا۔ شاہ نے اس پر گرفت سخت کرتے جنونی انداز میں کہا۔ میں نے کہاں جانا ہے شاہ؟ آپ ہی میرا آخری سہارا ہے، میری محبت میری منزل ہے، آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ مینہا نے دھڑکتے دل سے کہا تو ابرار نے اسے دور کرتے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تو مینہا شرم سے سرخ ہوتے نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ بولو، ابھی جو کہا میں پھر سے سننا چاہتا ہوں۔ ابرار نے اصرار کیا۔ آپ میری آخری خواہش ہیں، مینہا نے اسے دیکھتے مسکراتے کہا۔ یہ نہیں جو اس کے بعد کہا وہ، ابرار نے اسے ٹوکتے کہا۔ میری منزل، مینہا نے کہتے شرارت سے ہونٹ میچے تو ابرار نے اسے گھورا۔ وہ جانتی تھی ابرار کیا سننا چاہتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے جو کہا ہے وہ۔ ابرار نے بھویں سے اکھڑ کر اسے دیکھا۔ محبت ہے آپ سے، مینہا نے شرم سے مسکراتے کہا تو ابرار نے سرسری سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ مینہا مسکراتے سکون محسوس کرتے آنکھیں بند کر گئی۔ تھینکس میری جان، اب بتائیں ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ مینہا نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیسے چوٹ لگ گئی، ابرار نے کندھے اچکاتے کہا۔ اچھا یہاں بیٹھے، میں ہاتھ پر پٹی باندھ دیتی ہوں۔ اسے صوفے پر بٹھاتے وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی، اس کے پاس بیٹھی ہاتھ پر پٹی کرنے لگی۔ ابرار مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ مینہا پٹی کرنے کے بعد جیسے ہی اٹھنے لگی، ابرار نے اسے روکتے اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لیتے ٹیبل پر رکھا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے باکس تو رکھنے دیں، مینہا نے سٹپٹاتے پوچھا۔ جان، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، باقی کام بعد میں کرنا، اوکے؟ ابرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالوں پر رکھتے آنکھیں بند کرتے کہا تو مینہا نے اس کا مطلب سمجھتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کے موم سی ہاتھوں کے لمس سے سکون سے محسوس کرتے ابرار نے آنکھیں بند کی اور اس کا دوسرا ہاتھ پکڑتے اپنے سینے پر رکھ گیا۔ مینہا اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ بے شک برائی کے بعد اچھائی ہے، غم کے بعد خوشی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ 3 ماہ بعد اذلان اور وانیہ دونوں پاکستان آ گئے تھے۔ وانیہ پاگل ہو گئی تھی۔ شہریار ملک نے بہت کوشش کی وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی وہ اپنے چہرے کو دیکھتی چلانے لگتی، خود کو مارنے لگتی۔ اگر کوئی اس کے سامنے جاتا تو وہ خود پر بھی اٹیک کر دیتی۔ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دن صبح جب شہریار ملک اس کے کمرے میں گئے تو وانیہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی۔ ہسپتال لے کر گئے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ بے شک برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اذلان سے سب ناراض تھے، اس نے سب سے معافی مانگی۔ مینہا اور ابرار سے بھی سب نے اسے معاف کر دیا تھا۔ سب سے معافی مانگتے ہی وہ انگلینڈ چلا گیا تھا۔ مینہا اور ابرار کو ایک ساتھ دیکھنا اس کے لیے مشکل اور اذیت ناک تھا، اس لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر انگلینڈ چلا گیا۔ 1 سال بعد زین میرا پیارا بیٹا ماما کو تنگ نہیں کرے گا ہے نا؟ ماما کا بہادر بیٹا، مینہا نے 6 ماہ کے زین کو گود میں اٹھائے جھلاتے کہا۔ چپ کر جاؤ میرے باپ، تمہارے ڈیڈ کم ہے مجھے ستانے کو، جو اب تم بھی شروع ہو گئے، مینہا نے زین کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا جو روئے جا رہا تھا۔ اگر تم چپ نہ ہوئے تو میں نے بھی آج رونا شروع کر دینا، مینہا نے انگلی اٹھاتے کہا تو زین فوراً چپ ہو گیا اور بڑی بڑی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میرا شہزادہ کیا کر رہا ہے؟ معاذ جو ابھی آفس سے آیا تھا، ہمیشہ کی طرح آتے ہی سب سے پہلے زین کو اٹھاتے پیار کیا اور پھر مینہا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ کے شہزادے نے صبح سے تنگ کیا ہوا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا ہے، مینہا نے روانسی ہوتے ہوئے کہا۔ جان، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں کا سوچے بیٹھا ہوں، تم پہلے پر ہی گھبرا رہی ہو، معاذ نے اس کی حالت پر ہنستے کہا تو مینہا نے سرخ ہوتے اس کے گھورا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ مینہا کہاں ہو یار؟ ابرار نے 3 ماہ کے حنان کو اٹھائے مینہا کو آواز دی۔ جی آ گئی، مینہا نے اندر آتے کہا۔ اس کا ڈائپر چینج کرو، ابرار نے حنان کو مینہا کی گود میں دیتے کہا۔ شاہ، مجھے لگتا ہے آپ کچھ بھول رہے ہیں، مینہا نے حنان کو اٹھائے شاہ کی پشت کو گھورتے کہا تو شاہ نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیتے اس کی طرف مڑا۔ بیبی کے ہونے پر ابرار نے مینہا سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن وہ بیبی کے سارے کام کرے گا۔ ایک دن مینہا، جس دن وہ نہیں کرتا اس دن صوفے پر سونا پڑتا ہے۔ نہیں تو میں کچھ نہیں بھول رہا، مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں، ابرار نے جلدی سے کہا اور اسٹڈی روم کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ مینہا کی آواز سن کر رک گیا۔
حنان، مجھے لگتا ہے آپ کے ڈیڈ صوفی کو بہت مس کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر ابرار نے ہونٹ نیچے اور واپس آتے حنان کو اس کی گود سے لیتے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ڈائپر چینج کرنے لگا۔ مینہا مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان کی مما آج رات کو اپنی خیر منانا کیونکہ حنان کے ڈیڈ اس کی مما کو بہت مس کر رہے ہیں۔ ڈائپر چینج کر کے حنان کو مینہا کو دیتے ابرار نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو مینہا کے ہوش اڑ رہے تھے۔ دس از ناٹ فیئر شاہ، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، مینہا نے کہا۔ جان، مجھے پورا یقین ہے میں تمہیں منا لوں گا، ابرار نے دمانی نظروں سے اسے دیکھتے کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے مینہا حنان کو سمجھانے لگی کہ رات کو مت سونا، بابا کو بہت تنگ کرنا، ایسے جیسے حنان اس کی باتیں سمجھ رہا ہو۔